آپ ساتھ صحابہ رہتے، جب چیزیں دیکھتے تھے، حالات دیکھتے تھے، معجزے دیکھتے تھے تو حیران ہو جاتا. ان کے ساتھ ایسے گھل مل کے رہتے تھے، گھٹنوں سے گھٹنا لگا ہوا ہوتا تھا، اور آپ کی پسینے میں وہ خوشبو کہ دنیا میں ایسی خوشبو نہیں ہے، مشک سے بہتر پسینہ. اور وہ اونوں کے بال بکریوں کے ڈالتے تھے جس سے اور قسم کی خوشبو یا بدبو. ان کے ساتھ گھٹنے سے گھٹنا ہو جاتے تھے، اتنا تواضع کرتے تھے. اور کہتے تھے من سرہ ان یتقیم لہ الرجال، جس کو خوشی ہوتی لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنی جگہ جہنم میں بنائے. لیکن جو کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے نہیں فرمایا، وہ تو ادب سے کھڑا ہوتا ہے، اسی بعض جگہ کھڑا بھی ہوا گیا. لیکن جس کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے اس کو خوشی ہو تو اس کے لیے مصیبت ہے. آپ کھڑے ہوئے، آپ کے لیے مصیبت نہیں ہے، آپ نے نیت احترام کی ہے نا. لیکن میرے لیے، مجھے اگر میں خوش ہوتا ہوں تو اس سے نہ ہی یہ کام ہو میرے لیے تو اچھا ہی ہے نا. اب سمجھے؟ ہاں، کیونکہ اس میں مسائل ہے نا. آپ جائیں گے کہ مولوی صاحب آپ کو پھر دوسری حدیث سنائیں گے، تو میں نے پہلے ہی مسئلہ صاف کر دیا کہ جب وہ سنائیں گے پتہ ہے کیا کسی قوم کا سردار آ رہا تھا تو آقا جی نے اس قوم کو کہا تمہارے سردار آ رہے ہیں، قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کا احترام کرو، اٹھو ان کے لیے. وہ اٹھے، ان کو وہ کہتے اٹھنے کا اس لیے کہا کہ وہ یہ تکبر نہیں ہونا چاہیے. دوسرے سردار کو کہا وہ کچھ زخمی تھا، اترنے میں کوئی عذر تھا، وجہ تھی. اب یہ بھی حدیث ہے، اور یہ بھی حدیث ہے جس کو خوشی ہوتی ہے لوگ اس کے لیے اٹھیں، اپنے آپ کو جہنم میں ڈالے. اب آپ کیسے مطلب دیگا؟ مطلب احتیاط ہے، نہ ہی اٹھا جائے تو اچھا ہے. ایک حدیث میں کہا لا تقوموا کما یقوم العاجم، ایسے نہ اٹھا کرو جیسے یہ عجم کے لوگ، غیر عرب ہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اجمیوں کی عادات نہ پیدا کرو، بیٹھے رہا کرو. مجلس میں جاتے تھے، پسند نہیں کرتے ان کی جگہ، جہاں جگہ ملے وہاں کھڑا بیٹھ جائے انسان، کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھا، یہ تکبر ہے. اچھا ہو گیا تم اٹھے، کتنے مسائل تم کو سکھا دیے بیٹھے بیٹھے، بھلا ہی ہو گیا نا. اس میں کوئی بھائی آپس میں کوئی دشمنی جنگ تو نہیں ہے. گرمی سردی انسان میں ہو ہی جاتی ہے، پہلے گرمی ہو گئی اب سردی ہو گئی، اب ٹھیک ہو گیا ہو نا، میں بھی ٹھیک ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے، چل صلح ہو گئی، چل صلح ہو گئی. سے بادل جا بھی چاہے، برسے بادل جا بھی چاہے. یہ سننا نہیں ہے، ایک آدمی سنتا پڑھتا سوچتا نہیں ہے، سمجھنا بھی ہے. نہیں بھئی آواز اچھی ہے، نہیں، اصل مقصد تک پہنچنا. اب دیکھو جب بھی چاہیں بادل برسے، اب یہ پاگل ہونے والی بات ہے نا. آپ کون تھے، یہ کیوں ہوتا تھا، کیسے ہوتا؟ جب چاہیں بادل برسے. کوئی مصیبت حل کر دیں. لوگ مصیبت حل کرتے ہیں تو اس کا طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ کا کھانا کم ہے تو اس کا طریقہ ہے کہ بھائیوں سے کچھ مدد لو، یا اس میں کچھ ڈالو، یا شورے میں پانی بڑھا دو، یا جو سے بعض چکر باز کرتے ہیں کہ آدمی زیادہ دعوت میں آ گئے، بادام روغن ڈال دو، بادام ڈال دو، کھایا نہیں جائے گا سالوں، چلو پورا ہو جائے گا. اور آقا جی کی مشکل ایسے حل کیسے کرتے تھے؟ 10-5 روٹیاں ہوں، ایک چھوٹی سی دیگڑی ہو، ساری فوج کا ختم نہ ہو. ایسا تو مشکل کوئی نہیں حل کرتا. جیسے جب چاہیں بادل برسائیں، جب چاہیں ایسے، جیسے ایک جنگ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو محبت تھی، محبت کا اظہار کرتے تھے، ورنہ آقا کو ضرورت تو نہیں تھی. تو ایک عورت بھی بہت محبت کرتی تھی، اس نے خامند کو اپنے کہا، اس کا نام میں بھول گیا، جابر یا کچھ ایسا تھا، کہ جاؤ حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس، ہمارے پاس ایک چھوٹا سا لیلا ہے، کیلو، 1.5 کیلو کا یا آدھا کیلو کا، اس کو ذبح کر لیتے ہیں، سالن پکا لیتے ہیں، تھوڑا سا آٹا، 4-5 روٹیاں پک جائیں گی، تو ان کو بلا لو، وہ کھا لیں. ان کے ذریعے ایمان ملا ہے، اسلام ملا ہے، ہمیں وہ چلا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو 2 لقمے وہ آ کے کھا لیں. تو تم جاؤ ان کے کان میں کہہ دو چپکے سے، حضرت محمد مصطفیٰ، ان کا نام حضرت محمد، کون جانے کون محمد.
وہ کیا کھلاتے آقا نے سب کو کھلا دیا سبحان اللہ. وہ گیا جابر رضی اللہ عنہ علیحدگی میں آقا سے کان میں کہا ہمارے گھر میں کچھ تھوڑا سا سالن ہے تھوڑی سی روٹی. آ کر کھا جب تم نے کہہ دیا ان کو تھوڑا سا سالن تھوڑی سی روٹی، اب وہ تھوڑا سا سالن تھوڑی سی روٹی نہیں، اب سمندر ہو گیا. اب ان کی نگاہ پڑی ہے ادھر، ان کا خیال گیا، اب برکتیں آ گئی. اس لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں، ہم پر ایک نگاہ ڈال رہے ہیں، ہم مجاہدوں سے چھوٹے، مصیبتوں سے چھوٹے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں. دنیا میں بغیر کمائی کے کھائیں پیئیں، ایسے مفت ملتا ہے. مجھے تو مفت ملتا ہے خدا کی قسم. لیکن کھا کھا کے کتنا پیٹ بڑھ گیا. ڈاکٹر کہتے وزن کم کرو. اب اتنا کھانا آتا ہے مزدار وزن کیا کم کرو، مرنا تو ویسے بھی ہے، تو بھوکے کیوں مرو، کھا کے ہی مرو. بہرحال اس کان میں کہا تشریف لائے، ایک دو لقمے تناول فرمایا. کچھ روٹی ہے تھوڑی سی، کچھ تھوڑا سا سالن. اب تھوڑے کی بات ختم ہو گئی، رحمتیں برکتیں آ گئی ہے. جب ان کے کان میں بات پہنچی، اب ان کی نگاہ ادھر گئی ہے، تو حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا اچھا. پھر آپ نے صحابہ کی طرف نظر کرم اٹھائی، وہ نظر کرم، کہا تم سب چلو جو فوج جنگ میں تھی، تم سب چلو اور جابر کے ہاں دعوت ہے، کھانا کھائیں. اس نے سنا، اس نے کہا یہ کیا ہو گیا ابھی پتہ چلے گا، اس کو پتہ نہیں تھا نا. وہ ایسے مشکلیں حل کرتے تھے. سب فوج کو لیا ساتھ، وہ گھر میں گیا جلدی بیوی کو کہا اب کیا کریں گے، کیا کریں، کیا ہوا؟ بولا وہ ساری فوج کو دعوت دے دی، چلو سب کھانا ان کے گھر میں کھا. تو بیوی نے کہا تم کو تو کہا تھا کہ آستے بولنا. کہا میں نے آستے کان میں کہا، انہوں نے سب کو کہہ دیے چلو کھانا کھائیں. کہا پھر کیا کریں؟ بس جو بھی کرے ان کی مرضی، آقا ہیں ہمارے، جو ہے حاضر رکھ دیں گے. آپ گئے وہاں، کہا کوئی ہاتھ نہ لگائے، آپ کا ہاتھ اور دوسروں کا ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ روٹیاں نکال کے دیتے رہے، سالن، ساری فوج نے کھایا، سالن روٹی ویسے پڑی. ایسی کوئی مشکل حل کرتا ہے؟ ایسے اور بھی بہت سے واقعات ہیں. ایک صحابی کو تھوڑی سی کھجوریں دم کر کے دے دیں، اب نہ درخت اگائے تو نہ بازار سے خریدے، 30 سال تک کھجوریں ہی کھاتا رہا. سبحان اللہ. تو ہم اس کرم کے لیے یہاں بیٹھے، ہم پہ کرم ہو جائے، بس کام تھوڑا کرے، کھانے خوب کھائیں. ہم تو خوب کھاتے ہیں، کام کرتے ہیں. اور بھی بہت کچھ آتا ہے جی، بہت کچھ آتا ہے. ان کا دروازہ شیخ امین کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے کھلا ہوا ہے. وہ سب کے ایک نظر سے دیکھتے ہیں. یہ تعلق کا کمی ہمارے تمہارے سے، ہم خود کمی کرتے ہیں ان کی محبت میں، ان سے دور بھاگتے ہیں، ان کی محبت کے کام نہیں کرتے. ان کی چاہت دل میں کم ہے، دنیا کی زیادہ ہے. میں سگے دہر ہوں، مجھ کو اپنا بنا. دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں. تو سنیں گے، کچھ احساس پیدا ہوگا، ان سے رابطہ کریں گے. اب رابطہ آپ سوچیں گے 14 سال سو ہوں گے، وفات پا گئے. یہ ان پاگلوں کی عقل ہے. 14 سال آقا جی کو 1 منٹ بھی نہیں ہوا ہے، قانون موت کا پورا ہوا ہے. ان کے لیے دن نہیں گنے جاتے، مردے کے لیے گنے جاتے ہیں. وہ حیات النبی ہیں، وہ قبر میں جواب دیتے ہیں. آپ جائیں السلام، آپ نے کہا رد اللہ علیہ روحی، میری روح میرے پاس ہے، کوئی آتا میں سلام کا جواب دیتا ہوں. ہاں، اور جو اہل محبت ہیں سلام کا جواب سنتے ہیں، اور آپ کو بیٹھا ہوا بھی دیکھتے ہیں. فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھ، 70,000 فرشتہ روز آتا ہے السلام علیکم کے لیے. السلام علیکم، بہت بڑی سرکار. جس کو سرکار کہیں، سرکار ہی سرکار ہے. بس اگر ان کا پتہ چل جائے نا، آپ جس کو سرکار کہنا گناہ سمجھو گے. کسی کو عالی جناب کہنا گناہ سمجھو گے. کہ عالی جناب میں کوئی بات ہونی چاہیے، وہ بات ان میں ہی نہیں ہے جو بات حضرت محمد مصطفیٰ میں ہے. ہاں جی، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کی محبت اور معرفت نصیب کرے، اور ہمارے ایمان مضبوط ہوں ان کے تعلق سے. ہاں جی، ان کی روحانیت، ہر علم آپ کو نصیب کرے گی. ان کی نگاہ کافی، سب کچھ انسان جان جاتا ہے. پڑھنے پڑھانے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے. جب تعلق پیدا ہو جائے، سمجھیں خود ہی آ جاتی ہیں. جیسے کسی پر طریقت پہ کرم تھا، اس نے کہا کہ کوئی کتابیں اٹھاؤں میں دیکھوں مولانا مسئلہ عالموں نے کیا لکھا ہے. تو محبت والا تھا، تو کہتے ہیں حجابات اٹے آقا جی نظر آئے.
کہا کتابوں کی الجھن میں مت پڑھو، خود سمجھ میں آ جائے گی، جب ہم سے جڑے ہوئے ہو سب پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ کرے ہمارے آپ کے تعلق اور محبت والا معاملہ آقا جی سے ہو جائے، تو یہ نعتیں سنتے ہیں احساس پیدا ہوتا ہے، اس میں آقا کی تعریف، آقا کی صفت، آقا کے معجزات کا ذکر، ہاں جی، اور درود شریف کا پڑھنا، یہ سب تعلق پیدا کرتا ہے۔ تو خدا کرے ہمارے دلوں میں ایسا اثر آ جائے، محروم نہ ہو جائے۔ ہاں